الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا عبد المالک صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا، جناب حافظ ادریس صاحب، جناب ڈاکٹر ساجد انور اور جناب انور گوندل صاحب اور ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب، معزز حاضرین و سامعین، کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا۔ سب سے پہلے تو اللہ کے حضور یہ سپاس گزار ہوں، اور اس کے بعد آج کی تقریب کے حاضرین و سامعین کے ساتھ کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کر دی۔ میں انتہائی سعادت مندی بھی محسوس کرتا ہوں، مشکور بھی ہوں کہ آج منصورہ میں اس مقام پر جہاں جماعت کے زعماء تشریف رکھتے ہیں، کلام اللہ کے اس اسلوب کی پذیرائی کی تقریب ہو رہی ہے۔ میں تو کچھ نہیں، نہ میں اس پر کسی فخر کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ بڑے کام کیے نہیں جاتے، بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ میرے گناہ گار ہاتھ، میرا گناہ گار وجود، اللہ رب العزت نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ میں کروڑوں مرتبہ اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے منتخب کیا اور مجھ سے یہ کام لیا۔ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے ان تمام سنگلاخ راستوں سے گزارا۔ بہت سارے سوال لوگ کرتے ہیں، کیسے خیال آیا، کیوں کیا، افادیت کیا ہے؟ تو گاہے بگاہے جب بھی کسی نے سوال کیا کسی فورم کے اوپر، میڈیا کے اوپر، تو میں نے عرض یہی کیا کہ کیوں کیا کا جواب تو یہ ہے، میری ایک ذاتی طمع تھی، لالچ تھی، شوق تھا اور خواہش تھی کہ اللہ رب العزت مجھ سے کوئی ایسا کام لے جو منفرد ہو اور دنیا میں کسی نے نہ کیا ہو۔ میں اس وقت باعث سعادت سمجھتا ہوں، میرے ابا جی مرحوم خیر المدارس جلندھر سے فارغ تھے، عالم دین تھے، مولانا عبد المجید عارف ان کا نام ہے۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں اس باپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، جنہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ہماری تربیت کا جو پیرامیٹر رکھا کہ پڑھنے پڑھانے میں رکھا، خرافات سے محفوظ رکھا شروع سے ہی۔ جامعہ رشیدیہ سائیوال میں ہے، ابا جی وہاں کے استاد تھے اور امیر شریعت کے رفقاء میں سے تھے۔ ان کی تربیت کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج بھی رکھی اور مجھے قبول کیا اور یہ کام ہوا۔ جیسے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بہت مشکل یہ تو سنگلاخ راستہ تھا اختیار کیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ قرآن میرا عشق ہے اور میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ سیرت پر ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء پہ ہے کہ ان میں سیرت کے کون سے عملی پہلو ہیں جن سے ہم اپنے فکر و عمل کی تطہیر کر سکتے ہیں۔ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف سے اس کی قبولیت کا فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے صاحب قرآن پر کام کرنے کے بعد مجھے قرآن کے لیے منتخب کیا اور قبول کیا۔ جب یہ کام کر رہا تھا تو کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ میں نے 1 سال 2 سال 14 دن میں، یہ بھی معجزانہ مدت ہے، ایسے کام صدیوں میں ہوتے ہیں، ادارتی کام ہیں، لیکن میں تھا یا میرے اوپر اللہ رب العزت کی ذات تھی، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کوئی انسانی کام واقعی نہیں ہے، یہ الہامی کام ہے۔ الہام ہی لفظ ہوتے رہے، میں اس پر بھی کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے مثال دی کہ عورت کے لیے میں رک گیا تھا، کیا لفظ استعمال کروں، کیا متبادل لاؤں، کون سا لاؤں۔ تو پہلے تو مرد کے لیے تو اس میں نکتہ نہیں ہے، آدمی بھی اس میں بھی نکتہ نہیں ہے، عورت میں بھی نکتہ ہے، نساء میں بھی نکتہ ہے۔ تو پہلے میں نے لفظ استعمال کیا حوا کی لڑکی، عورت کے لیے، اس میں نکتہ نہیں آتا۔ پھر مجھے قرآن کریم سے ہی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ 98% یا 99% اس میں الفاظ اردو کے ہیں، لیکن بعض اوقات 1% دوسری زبانیں جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں، جس میں پنجابی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، وہ لفظ بھی مجھے 1% لینے پڑے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری مجبوری نہیں تھی، ان زبانوں کی سعادت تھی کہ اس میں استعمال ہوگی۔ میری تو مجبوری تھی، لیکن ان زبانوں کی استطاعت تھی کہ وہ اس میں استعمال ہو گئی۔ مثلا سونا چاندی، سونا کے لیے، چاندی کے لیے، تو سونا کے لیے بھی مجھے مشکل پیش آئی۔ قرآن کریم میں تذکرہ ہے تو نون کا میں نقطہ ہے، تو میں کیا لفظ استعمال کروں؟ میں نے گولڈ کا لفظ استعمال کیا۔ عام بول چال میں ہم گولڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چاندی کے لیے سلور ہے، وہ استعمال کیا۔ دن کے لیے دہاڑ کا لفظ استعمال کیا، ہم عام بولتے ہیں دہاڑ مستعمل ہے دن کے لیے۔ اسی طرح سے نکاح کا جب تذکرہ ہوا تو نکاح کے احکامات ہیں قرآن کریم میں، تو میں نے لفظ استعمال کیا عروسی معاہدہ، عروسی معاہدہ۔ اسی طرح سے طلاق کی جب باری آئی لفظ استعمال، تو میں نے لفظ استعمال کیا عروسی کاٹ، کہ کٹ جائے، رشتہ کٹ جائے۔ تو اس طرح کے بہرحال باقی بعض اوقات میں نے عرض کیا کہ 1 سال تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، صرف اس وجہ سے نہیں بتایا تھا کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، مکمل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں اس میں کامیاب بھی ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا۔ تو 1 سال میں 8 سپارے ہوئے تھے، اور ابھی 1.5 سپارہ ہوا تھا تو میرا بائی پاس ہوا، میرا سینہ چاک ہوا، کھول دیا گیا۔ اور میں یہ بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا تو شاید میرے دل کو کسی طرح سے دھونا تھا اور واش کر کے دوبارہ اس میں گرافٹنگ کرنی پڑی۔ تو میں اس کو بھی اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ اس دوران یہ کام ہوا۔ 1 سال میں جب 8 سپارے ہوئے تو میں عمرہ کے لیے حاضر ہوا حرم شریف میں۔ تو میں نے جو اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ بھی اس وقت چھپ گیا تھا، فلسفہ اسماء رسول کے نام سے 800 صفحے کی وہ کتاب ہے، فیصل پبلیکیشن نے چھاپی، اور ابھی یہ کام کر رہا تھا۔ تو میں نے دونوں نسخے، اس کے کلام اللہ کے غیر منقوط ترجمے کے تو ابھی صرف 8-10 پارے ہوئے تھے، 8 یا 8.5 پارے ہوئے تھے، تو میں حرم میں لے گیا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں اللہ رب العزت کے سے منظوری بھی لے آؤں اس کام کی کہ الہ العالمین یہ میں کام کرنے لگا ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کروں مقام ملتزم پہ کھڑا ہو گیا تھا، اس ہینڈ ریٹن سکرپٹ کو لے کر جو میں ابھی اپنے ہاتھ سے لکھ رہا تھا، یہ تو پبلشڈ ہے۔ تو میں نے مقام ملتزم پہ جہاں باب کعبہ ہے، جہاں ہاتھ اٹھا کر سینہ چپکا کر اللہ کے حضور گڑ گڑایا جاتا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا تھا، اور پہلے مجھے ڈر تھا کہ کوئی شرطا وہاں مجھے روک نہ لے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے،
وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، لیکن کسی نے میرا راستہ نہیں روکا۔ اور میں جب حرم مکہ پہنچا، حرم کعبہ پہنچا، مقام ملتزم پہ، اب میں سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کلام اللہ ہے، اس کے ایک صفحے پر متن تھا اور دوسرا صفحہ خالی تھا جس پر میں وہ غیر منقول ترجمہ کر رہا تھا۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ اس بھیڑ میں اگر میں ایسے زگ زیگ کر کے لے کے جاؤں گا اور باب کعبہ پر مقام ملتزم پر رکھ کر اور اپنی چھاتی کو، سینے کو چمٹا کر اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں گا تو میرے ہاتھ سے گر نہ جائے، اگر گر گیا تو اٹھانا بہت مشکل ہوگا۔ تو بس میں یہی پیچ و تاب میں تھا کہ ایک صاحب جو پہلے ہی لپٹے ہوئے تھے کعبہ شریف سے اور مقام ملتزم سے، پتہ نہیں ان کو کس نے کان میں کیا کہا کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر ایک ہاتھ ابھی وہیں رکھا اور ایک ہاتھ اس نے ایسے کر کے مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، اور آ کے کہا کہ میری جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے مجھے پوری طرح پورا حصار اپنا پیچھے سے بنا کر کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور جو کہنا ہے کہہ لیں۔ میں نے اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا اور کہا کہ الہ العالمین، میرا شوق ہے، میرا لالچ ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو کسی نے نہ کیا ہو، اور کلام اللہ کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ سوات الالہام 150 برس پہلے فیضی نے، ابو الفضل فیضی نے عربی میں یہ تفسیری کام کیا تھا جو نامکمل تھا، لیکن اردو زبان میں الحمدللہ دنیا میں پہلا ہے، کائنات میں یہ پہلا ہے۔ تو میں نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر کہا کہ الہ العالمین، یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اگر تو قبول ہے تو اس کو مکمل کروا دیں، یہ مکمل ہو جائے، اور اگر نہیں قبول تو رک جائے۔ میرے ہاتھوں کو بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں کو بھی سلامت رکھا اور میرے قلم کو بھی سلامت رکھا اور میرے قلم کو بھی عزت و آبرو نصیب کی، اور یہ کام 2 سال 14 دن کی مدت میں مکمل ہو گیا۔ جب مکمل ہو گیا تو 8 سال تک، یہ تو 8 سال بعد شائع ہوا ہے، 2011 30 جون 2011 کو میں نے شروع کیا تھا اور 14 مئی 2013 کو یہ ختم ہوا تھا، اور اس طرح 2 سال 14 دن میں یہ کام مکمل جب ہو گیا تو 8 سال میں نے اس کو، بہت سارے پبلشرز حضرات مجھے کہتے رہے کہ ہمیں دے دیں چھاپنے کے لیے، میں نے نہیں دیا کیونکہ میں نے اس کو کمرشل بیس پہ نہ چھاپنا چاہتا تھا، نہ اس سے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک محبت کا ایک زاویہ تھا جس کے تار جہاں ملتے تھے۔ میں چاہتا تھا کوئی ایسا شخص ہو کہ بس وہ اس کو بغیر کسی دنیاوی مادی لالچ کے اس کو شائع کرنے کا اہتمام کرے، اور 8 سال میں اس کے سیغوں پہ غور کرتا رہا، میں اس کی زبان پہ غور کرتا رہا، میں اس کو ویٹ کرتا رہا، میں اس کو بار بار نظر ثانی کرتا رہا۔ 8 سالوں میں کوئی بے شمار مرتبہ میں نے اس کو بار بار پڑھا اور بار بار اس کے سیغوں کے اعتبار سے کہ یہ سیغہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، انسان سے ہے یا رسول اللہ سے ہے یا کس سے ہے، اس پہ الحمدللہ 8 سال میں نے، اس میں عربی کے ایکسپرٹ زعماء سے بھی میں نے پھر بعد میں دکھایا۔ جب کر رہا تھا اس وقت میرے سامنے تفاسیر ہوتی تھیں، اور یا میں ہوتا تھا یا اللہ رب العزت کی ذات ہوا کرتی تھی۔ تو الحمدللہ یہ کام اللہ نے مجھ سے لیا اور کائنات کا آج ایک حصہ ہے۔ کیوں کیا، اس کی افادیت کیا ہے، یہ بڑا سوال ہوتا ہے، اور مجھ پہ فتویٰ بھی لگ چکا ہے، چھپنے سے پہلے فتویٰ لگ گیا، اور وہ فتویٰ کیا لگا؟ فتویٰ وہی لگا جو مولانا مودودی پہ لگا تھا کہ ڈاکٹر طاہر صاحب چونکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے درس نظامی نہیں کیا، لہٰذا یہ ترجمہ کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ یہی شاید مولانا پہ لگا تھا کہ انہوں نے وہ تفسیر تفہیم القرآن لکھنے کا حق نہیں رکھتے، وہی ترجمہ، وہی فتویٰ مجھ پہ لگا۔ تو یہ جو مماثلت ہے مولانا سے، میں اس میں بھی اپنا فخر اور اعزاز محسوس کرتا ہوں کہ مولانا پہ جو فتویٰ لگا وہی فتویٰ مجھ پہ لگا۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہاں بات کریں، اس وقت تو چھپا نہیں تھا، اس وقت تو فتویٰ بے بنیاد تھا کہ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ پڑھیں تو صحیح۔ یہ کہہ دینا کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، درس نظامی آپ نے نہیں کیا، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کیا دنیا میں جتنی زبانوں کے تراجم ہوتے ہیں، فرانسیسی زبان میں ہوئے، جرمن زبان میں ہوئے، چائنی زبان میں ہوئے، ہر ملک کی زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ ہوا، تو کیا وہ پاکستان کے دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں؟ کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے کلام اللہ پر، ہر ایک کا حق ہے، اور اللہ نے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو دے دے۔ تو شاہ ولی اللہ پہ بھی لگا فتویٰ، مولانا پہ بھی لگا، اور مجھ پہ بھی لگ گیا چھپنے سے پہلے۔ ہاں چھپنے کے بعد اب
کوئی بھی بات نہیں کرتا. الحمدللہ اب ششتر تو رہ جاتے ہیں, حیران تو رہ جاتے ہیں, چلے میں نے درس نظامی نہیں کیا, جنہوں نے کیا وہ کر لیں. الحمدللہ کسی کو اس کی مراد کہ مرادی اور مفہومی اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں کسی کو جھول نظر نہیں آئی. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں میں انسان ہوں, میں فرشتہ نہیں ہوں. کہیں کسی کو اس میں جھول نظر آئے معنوی اعتبار سے, ہم سب, میں سب کے علماء کے پاؤں کی خاک ہوں, ان کی جوتی کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں درس نظامی نہیں پڑھا, میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, لیکن میری پی ایچ ڈی یہی ہے کہ میں ان آنکھوں سے آپ کو تو دیکھ سکتا ہوں, لیکن ان آنکھوں سے کہتے ہیں نا, میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. میری پی ایچ ڈی یہی پڑھی ہے کہ میں ان آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکتا ہوں, ان آنکھوں سے اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. وہ گئی میری پی ایچ ڈی. کم علم, ایسے علم ہے جیسے کہ سمندر سے قلم ڈبویا اور وہ گیلا ہو گیا, اتنا ہی علم ہے. لیکن اس علم کے بل بوتے پہ اللہ رب العزت نے میرے سر کے اوپر یہ تاج رکھ دیا. میں اس پر کروڑوں مرتبہ اس کو شکر ادا کرتا ہوں. میں اعتراف کرتا ہوں کوئی بھی اس میں علماء دانشوروں کو کہ اس میں کہیں بھی آپ کو مرادی اعتبار سے جھول نظر آئے تو آپ اس کی نشاندہی کریں, اگلے ایڈیشن میں اس کو ہم کر لیں گے. لیکن اس کو پاکستان کا اعزاز سمجھیں, اس کو عالم اسلام کا اعزاز سمجھا جائے. یہ ہے, یہ تو سفیروں کو پیش کرنا چاہیے تھا. یہ بدقسمت ہے یہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان, یہ تو اس کو چھاپنا چاہیے تھا. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں کہ بوسنیا ہرزوگوینا کے صدر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب سے لگا ہوا پیالہ منگوایا تھا اپنی ریاست میں, تو کس احتشام کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا تھا. پوری کیبنٹ کھڑی تھی جہاز سے جب اس پیالے کو اتارا گیا, اور پوری سڑک پر ایک طرف عوام تھے, دوسری طرف پھولوں کی چادر تھی جو اس پیالے پہ برسائی جا رہی تھی. کیا بات تھی کہ اس پیالے کو نبی کے ہونٹ لگے تھے, اور یہ وہ کلام ہے جو نبی پہ اترا ہے. یہ تو عالم اسلام کا اعزاز ہے, یہ تو سفیروں کو پیش کیا جانا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے. اور اپنی باقی گفتگو سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے. میں اس لائق نہیں تھا, میں اس کا بھی اعتراف کرتا ہوں, اپنی کم علمی, کم مائیگی کا. لیکن اس کلام اللہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ایسے ایسے اعزازات سے نوازا ہے کہ اس میں سے ایک کا تذکرہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹر حافظ ساجد انور, ڈاکٹر ساجد اقبال اور میرے بیشتر شاگرد یہاں بیٹھے ہیں. حافظ نوید ہیں, عنایت الرحمان صاحب ہیں, اصغر ہیں, اللہ نے عبد الکریم صاحب ہیں, کہ اللہ نے ایسے ایسے ہیروں کا مجھے استاد بنایا ہے. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور یہاں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں, میں نے عرض کیا تھا پروفیسر ظفر حجازی صاحب کے سامنے کہ یہ میرے لگے ہوئے پودے ہیں, آج اللہ نے اتنا پھلدار بنایا ہے, اتنا منور کیا ہے کہ زمانہ ان کی روشنی سے اور ان کی خوشبو سے روشن اور معطر ہو رہا ہے. ایک بات عرض کیا کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ, انہوں نے جب اپنی تفسیر لکھی تو اپنی تفسیر کو اپنے شیخ اور اپنے استاد مولانا مظہر جانے جانا کے نام کیا, اور اس کا نام تفسیر مظہری رکھا. یہ ایک شاگرد کا اپنے استاد کے لیے انتصاب تھا. تفسیر پانی پتی نہیں اس کا نام رکھا, تفسیر مظہری رکھا مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے. اور جب شیخ کو پتہ چلا, ان کے استاد کو پتہ چلا کہ میرے شاگرد نے اپنی تفسیر کو میرے نام کیا ہے, تو پھر ان کا جواب یہ آیا کہ اگر روز محشر اللہ رب العزت نے مجھے پوچھ لیا کہ مظہر آج اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو, تو میں کہہ دوں گا الہ العالمین قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو لایا ہوں.
اور میں بڑے فخر اور اعزاز کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو میں اس کلام اللہ کے ساتھ اپنے ان شاگردوں کو پیش کروں گا، الہ العالمین یہ لایا ہوں، یہ اس لائق ہیں ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ اس ترجمے کے بارے میں، اس قرآن کریم کے معجزے کے بارے میں، جو کہ اپنی نوعیت کا صرف عالم اسلام میں نہیں بلکہ کائنات میں اردو زبان میں پہلا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ ترجمہ کرنے کی غیر منقوص ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم کے مختلف انواع کے حسن ہیں، اس میں سے ایک یہ حسن ہے جو 1400 برس کے بعد آج رونما ہوا ہے۔ یہ عجوبہ، یہ معجزہ ہے کلام اللہ کا کہ 1400 برس کے بعد رونما ہوا ہے۔ میں نے حوالہ دینا تھا کہ میں ایران 2 مرتبہ گیا اور ایران کی لائبریریوں میں نے صحابہ کے لکھے ہوئے مصحف دیکھے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے، اور اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مصحف ایک فوٹو کاپی کی صورت میں جو یہیں سے مجھے دستیاب ہوا لائبریری ادارہ معارف اسلامی سے، کہ میں نے ان صحابہ کے ہاتھوں سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت عثمان اور دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کے اصل نسخے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے وہ ایران کی لائبریریوں میں نے دیکھے ہیں، اور یہ آج ان کا عکس آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہے صحابہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف۔ اس میں بھی دیکھیں کہ جب کلام اللہ نازل ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کاتبین وحی صحابہ اکرام کو ڈکٹیٹ کروایا تھا، کتابت کروائی تھی، تو یہ آپ کے سامنے کتابت ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، یہ غیر منقوط کتابت تھی، غیر منقوط لکھا گیا، قرآن کریم کے متن کو غیر منقوط لکھا گیا۔ تو وہ اس کی وضاحت ڈاکٹر فرید پراچا کر چکے تھے کہ ان کے لیے، یہ عربوں کے لیے یہ مشکل نہیں تھا اس کو پڑھنا۔ آج میرے سامنے کوئی اردو میں لکھے اور اب نقطے والے الفاظ ہی ہوں تو نقطہ گرا دے کہ میں اس وقت لائبریری میں، معارف اسلامی کی لائبریری میں نقطے آتے ہیں، اس جملے میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو میں بھی نقطے آتے ہیں، اگر میں اس میں تو ایسے نہیں کیا کہ نقطے ہٹا دیے، گرا دیے، نہیں، الفاظ وہ لایا ہوں الحمدللہ اللہ کی عنایت سے کہ جس میں نقطہ نہیں آتا۔ اگر نقطے والے الفاظ سے بھی ایک سنٹنس آپ لکھ کے دیکھ لیں، نقطے گرا دیں، ہم اردو زبان میں اس کو پڑھ لیں گے کیونکہ ہم اس سے آشنا ہیں، بائی برتھ آشنا ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں آئے گی۔ اسی طرح عربوں کے لیے کلام اللہ کو غیر منقوط پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آئی تھی، ان کو معلوم تھا یہ سین ہے، یہ شین ہے، یہ جیم ہے، یہ ہا ہے، یہ تا ہے، ان کو مشکل نہیں پیش آئی تھی۔ ہاں، مشکل کب پیش آئی؟ when the holy Quran traveled from Arab to non Arab، جب عرب سے نان عرب میں گیا، ان کے لیے یہ الفاظ مختلف تھے تو ان کو اعراب کی بھی ضرورت پیش آئی، آراب نہیں، اعراب کی ضرورت پیش آئی، اور نقطوں کی بھی ضرورت پیش آئی۔ تو حضرت علی کے شاگرد ابو الاسود الدؤلی نے کلام اللہ پہ اس وقت نقطے لگائے اپنی نگرانی میں، اور حجاج بن یوسف کی نگرانی میں اعراب لگائے گئے۔ یہ ایک تاریخ ہے اس کی۔ تو 1400 برس کے بعد کہ قرآن کریم کو رسول اللہ کے عہد میں لکھا بھی غیر منقوط گیا، اور آج 1400 برس کے بعد ایک ایسی زبان جو اپنے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے تنگی دامہ کے شکار ہے، اس میں مکمل قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ 18 حروف، جیسے میں نمونہ کے طور پہ، ویسے تو میں 10 نسخے لایا تھا تو میں نے باہر رکھوا دیے ہیں، انشاءاللہ معارف اسلامی کی لائبریری میں بھی کل سے میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، یہاں بھی لائبریری انشاءاللہ دستیاب ہوگا، آپ دیکھیے گا اس کو۔ عقل حیران رہتی ہے کہ اللہ نے یہ کس طرح سے اتنا بڑا کام اس خطے میں اور اس عہد میں میرے گناہگار ہاتھوں سے لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں تو نقطے آتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ غیر منقوط الفاظ میں کس طرح سے کیا؟
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے، کوئی نقطہ نہیں. یہ ہے اسلوب. اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے. اسی طرح سے وقت نہیں ہے ورنہ میں کوئی لمبی صورت شروع کرتا. صرف نمونے کے طور پہ ڈاکٹر شریف پیر رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی گفتگو کرنی ہے، اور بہت سارے زعماء بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کرنی، کہ صرف سورہ الاخلاص کا میں ترجمہ، چونکہ وہ بہت خوبصورت ہوا تو وہ میں سنایا کرتا ہوں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. میں نے ترجمہ کیا اس کا، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. ایک میں نکتہ تھا تو کچھ یہ عربی زبان سے مجھے لفظ مل گیا. ہم عام طور پہ بولتے ہیں کہ صرف احد، اللہ کی ذات بھی احد ہے. کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کس سے بے نیاز ہے؟ رشتوں سے بے نیاز ہے. یہ کلام اللہ کی واحد سورہ ہے جس کا موضوع توحید ہے، مکمل توحید ہے اس کا موضوع. سوال کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، کہ آپ جس خدا کی بات کرتے ہیں اس کا باپ کون ہے، بیٹے کون ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، رشتہ دار کون ہیں؟ نمرود خدا تھا، اس کا باپ تھا، اس کے بیٹے تھے، اس کی اولاد تھی. فرعون تھا، اس کے بھی رشتے تھے. اس خدا کے کتنے رشتے ہیں؟ تو جب سوال کیا جاتا تھا تو قرآن کریم میں لفظ کل وہیں آیا ہے جہاں رسول اللہ سے کوئی سوال کیا گیا. اس سوال کا رپلائی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے رسول، ان کو آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے، کیونکہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے، بے نیاز ہے رشتوں سے. ارحام رشتے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. نہیں، قرآن کریم میں نواہی کی آیات میں بار بار آ رہا تھا، تو میرے لیے چیلنج تھا کہ اس کو کیسے غیر منقوط کروں. نہیں کا متبادل کیا ہے؟ پروفیسر ظفر حجازی صاحب اور امیر العظیم صاحب بھی مجھے باہر پوچھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ آپ کو کس جملے پہ مشکل پیش آئی؟ تو میں نے ان کو بھی عرض کیا تھا، یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں کتنا خرچ کریں. اس کا جواب قل العفو، کہہ دیں ضرورت سے زیادہ. تو ضرورت سے زیادہ یہ میرے لیے، میں 22 دن سوچتا رہا کہ اس کو کیسے ڈالوں. تو پھر وہ مجھے، جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ 1% اردو زبان کے علاوہ جو دوسری علاقائی زبانیں ہیں جن کو ہم اپنے انگریزی میں بھی گفتگو کرتے ہوئے بھی بولتے ہیں، اردو میں بے شک گفتگو کریں وہ الفاظ بول لیتے ہیں، تو مجھے پنجابی میں بھی اس کا متبادل ملا، ضرورت سے زیادہ. قل العفو، کہہ دیجئے ضرورت سے زیادہ. کہہ دو لوڑ سے وادو، لوڑ سے وادو، ضرورت سے زیادہ. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس کا پھر اللہ رب العزت نے مجھے ایسے اس کا دل میں، میرے قلب میں ڈالا اس کا ترجمہ، اور تمام نواہی کی آیات میں میں نے یہ اسلوب اختیار کیا. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو، کوئی نقطہ نہیں. سوال ہی معدوم، ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد. سوال ہی معدوم کہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کے مساوی ہو، کہ کوئی اس کا ہمسر ہو. اس طرح اللہ رب العزت نے پورے کلام اللہ کا 2 سال 14 دن میں یہ کام لیا. اور آج افادیت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ رنگ ہے، یہ حسن ہے. دنیا میں کلام اللہ کے ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے، ایک نیا حسن سامنے آیا ہے، اور نئے الفاظ، ایک نئی زبان کریٹ ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا ایک نئی زبان کریٹ ہوئی ہے یہ غیر منقوط کلام اللہ کی. اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ
غیر مسلم مستشرقین وہ اس ترجمے کو دیکھ کر حیران تو ضرور ہوں گے کہ اہل ایمان کو اپنے کتاب سے اتنی محبت ہے کہ اس کا اردو زبان میں پورا غیر منقود ترجمہ کر کے رکھ دیا، کوئی لائے نہ اپنی زبان میں غیر منقود کرے۔ تو الحمدللہ آج یہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور میرے لیے اللہ رب العزت کے ہاں سپاس گزار ہوں کہ شفاعت کا باعث بنائے، میری دنیا اور آخرت میں میرے لیے یہ زاد راہ قرار پائے۔ آپ سے بھی دعا ہے، کوئی فخر نہیں ہے، میں کبھی اس پہ فخر نہیں کرتا، میں اس کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں کا اللہ رب العزت کے ہاں سے عطائیگی کا اعزاز سمجھتا ہوں، اور اللہ رب العزت اس کو قبول و مقبول فرمائے، اس کو قبول بھی فرمائے اور اس کو مقبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔